السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا فرمایا ہے۔ حجت باز جو دین کی بات نہیں ماننا چاہتا وہ فرشتے اترتے دیکھ کر یا مردوں کو بولتا سن کر بھی نہیں مانے گا۔ اکثریت کا معاملہ، اکثریت کی پیروی کے بجائے حق کی پیروی میں نجات ہے۔ اکثریت تو بھٹکانے والی ہے۔ خواہش کی پیروی، علم کے بغیر اپنی خواہش کی وجہ سے لوگوں کو بھٹکانا، مثلا میرا خیال ہے، میری خواہش ہے جیسے بیان دینا وغیرہ۔ ظاہر و باطنی گناہ، ہر طرح کے گناہ سے بچنا۔ گناہ وہ ہے جس سے نفس کو سکون نہ ملے، نہ دل کو اطمینان ملے۔ زندہ اور مردہ، حق کی روشنی پانے والے اور حق سے دور اندھیرے میں بھٹکنے والے زندہ اور مردہ جیسے ہیں۔ شرح صدر، جس کو ہدایت کی توفیق مل جائے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سلامتی کا گھر، جنت حق قبول کرنے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے۔ درجات کا تعین عمل کے مطابق ہوگا۔ اللہ ہر ایک کا عمل جانتا ہے۔ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کون عمل میں آگے رہا۔ حرام کردہ اعمال، شرک، والدین سے بدسلوکی اور نافرمانی، قتل اولاد، چھپی کھلی بے حیائی، قتل جان، یتیم کا مال نہ حق کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، عدل نہ کرنا، عہد شکنی کرنا، یہ سب حرام کردہ اعمال ہیں۔ ایمان و عمل لازم و ملزوم ہے۔ ایمان لا کر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ فرقہ پرستی، جو دین میں اختلاف کرتے ہوئے فرقہ پرستی پر ابھاریں اور گروہوں میں بٹ جائیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ نیکی اور برائی کا بدلہ، اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا جبکہ ایک برائی کا بدلہ اسی کے مطابق ہے۔ صراط مستقیم دین قیم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا، شرک سے پاک، اللہ کی طرف یکسو۔ وہی صراط مستقیم کا ایک راستہ ہے ہمارے لیے۔ جینا مرنا اللہ کے لیے، عبادات معاملات صرف اللہ کے لیے، کوئی شرک نہیں، مکمل فرمانبرداری، سب سے پہلے اطاعت کے لیے بڑھنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نزول کتاب، دعوت و تبلیغ اور پیروی کے لیے تاکہ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی پیروی سے باز آ جائیں۔ وزن، اعمال کے درجے کے میزان میں متعین ہوں گے۔ بھاری پلڑے والے کامیاب جبکہ ہلکے پلڑے والے خسارے میں ہوں گے۔ شیطان کا انکار، تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر سکا تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ شیطان کا چیلنج، نبی آدم علیہ السلام کو سیدھے راستے سے بھٹکایا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے آ کر نیکی کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنا۔ شیطان کا وسوسے سے ڈال کر آدمی کو بہکایا اور برہنہ کروایا اور اولاد آدم کو اس وسوسے کی زد میں آنے کی خود کو بچانا ہے۔ ربنا ظلمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ لباس، زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا اور پہننے کا حکم دیا اس کو پورا کرنا ہے۔ اسراف سے بچاؤ، کھاؤ پیو پہنو مگر اسراف نہیں کرنا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں، یعنی فضول خرچی، فضول ضرورت سے زیادہ۔ فواہش، بے حیائی کے کھلے اور چھپے سب کام حرام ہیں، خواہ فحش کلام ہو یا فحش حرکت ہو۔ جنت محال، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، تکبر کرنے والے کے لیے جنت میں داخلہ محال ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہوگی۔ غل، جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے کینہ کدورت نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اصحاب الاعراف، فیصلے کے منتظر وہ لوگ جن کے نیک و بد اعمال برابر ہوں گے۔ الانتظار اشد من الموت، دعا کے آداب، انکساری خاموشی، خوف امید کے ساتھ رب کو پکارنا اور دعا میں زیادتی سے بچنا۔ انبیاء نوح علیہ السلام، ہود، صالح علیہ السلام، لوط اور شعیب علیہ السلام سب نے ایک اللہ کی عبادت کرنے اور غلط کام چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آئیے نیک عمال کر کے جنت کے حصول کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچے مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، اوروں کو بھی سنائیں اور سب کو علم کی روشنی پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرح صدر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔